اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ 9ویں پارے کا خلاصہ بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سے بیان کرنے کی، سننے اور سمجھنے پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 8ویں پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدین میں بھیجا، اور حضرت شعیب نے مدین والوں کو، اہل مدین کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اور اسی طرح سے ان میں جو برائی عام تھی ناپ اور تول میں کمی کرنے کی، تو حضرت شعیب نے ان کو اس سے بھی منع کیا، لیکن ان لوگوں نے حضرت شعیب کی کوئی بات نہیں مانی، الٹا حضرت شعیب کو دھمکیاں دینے لگے۔ اور مدین کے جو سرداران تھے وہ کہنے لگے قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا۔ قوم کے سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اے شعیب، ہم تم کو اور تم پر جو ایمان لائے ہیں ان کو اپنی قوم سے نکال دیں گے، اپنے قوم سے بھگا دیں گے، اپنے شہر سے، اپنی بستی سے بھگا دیں گے، او لتعودن في ملتنا، ورنہ تم ہمارے دین میں، ہماری مذہب میں تم لوٹ آؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا، کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہم اس دین کو چھوڑ کر کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تمہارے دین میں چلے آئیں جو گمراہی پر ہے، جو دین حق سے بالکل ہٹا ہوا ہے، یہ تو بالکل ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر قوم کے سرداروں نے کہا وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، سرداروں نے اپنی قوم کے ان لوگوں سے یوں کہنا شروع کیا جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے کہ اگر تم میں سے کسی نے شعیب پر ایمان لایا، شعیب کی اتباع کی، تو جان لو کہ تم بہت گھاٹے میں ہوگے، تمہیں بہت بڑی سزا ملے گی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس فعل پر کہ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، اس کو قبول نہیں کیا، اور اسی طرح سے جو احکامات ان کو دیے گئے انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور رسول کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، اور دوسرے لوگوں کو بھی ایمان لانے سے روکنے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا اور ان سب کو ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بارے میں فرماتے ہیں وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، کہ ہم جس بھی بستی میں، ہم کسی بھی بستی میں جب کسی نبی کو بھیجتے ہیں تو اس بستی کے رہنے والوں پر، اس بستی والوں پر ہم تھوڑی سختیاں بھی نازل کرتے ہیں تاکہ وہ نبی کی باتوں کو مانیں اور اللہ کی طرف رجوع ہوں، لیکن جب وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر ہم ان سختیوں کو ہٹا کر کے، ان سختیوں کے بدلے ہم ان کو آسائش میں ڈال دیتے ہیں اور پھر ان کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اچانک ان کی پکڑ کرتے ہیں اور ان سب کو جو ہے ہلاک کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بارے میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستی والوں نے حضرت شعیب کی بات مان کر کے ایمان لے آتے اللہ پر اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین اور آسمان کی برکتیں نازل کر دیتے، لیکن انہوں نے رسول کی باتوں کو نہیں مانا اور رسول کی باتوں کو جھٹلایا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، لہذا ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تفصیلی واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا گیا نبی بنا کر کے۔ فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے فرعون کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اور اسی طرح سے یہ بھی کہا کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ تو اس پر فرعون نے کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کی طرف سے ہو تو تم جو نشانیاں لے کر آئے ہو وہ نشانیاں ہمیں دکھاؤ۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر ڈالا اور وہ اژدہا بن گیا، اسی طرح سے اپنے ہاتھ کو بازو میں ڈال کر نکالا اور ان کی ہتھیلی روشن ہو گئی۔ جب یہ فرعون نے دیکھا تو اس نے پھر بھی انکار کیا اور کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنے لگا اور کہا کہ یہ جادو کر رہا ہے، اور چیلنج بھی کیا، اور ایک وقت مقررہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرایا جادوگروں سے، اور جب مقابلہ ہو گیا اور اس میں جادوگر ہار گئے اور جادوگروں کو پتہ چل گیا
کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو بھی کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ معجزہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں. تو جادوگر موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر کے اللہ پر ایمان لائے اور موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو قبول کر لیا، جس پر فرعون ناراض ہوا اور وہ جادوگروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں نے میری اجازت کے بغیر کیسے اس ایمان قبول کر لیا؟ تم تو اس کے ساتھ موسیٰ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تم بھی جادوگر ہو، موسیٰ تمہارا استاد ہے، تم دونوں مل کر کے یہ چاہتے ہو، تم سب مل کر کے یہ چاہتے ہو کہ تم ہمیں ہمارے شہر سے، ہماری بستی سے نکال دو. پھر دھمکی دی کہ اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہارے ہاتھ اور پیر کو مخالف سمت سے کاٹ دیں گے، جس پر ان کا جواب یہ تھا قالوا انا الی ربنا منقلبون، کہ ہمیں تو ہمارے رب کی طرف ہی لوٹ کر کے جانا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں موت اس حالت میں دے کہ ہم اس وقت تیری وحدانیت کا اقرار کر رہے ہوں، ہم اس وقت تیرے تمام احکام کو بسر خم تسلیم کرنے والے ہوں، تجھ پر ایمان لانے والے ہوں. پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اور ان کو صبر کی اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت کی، مدد طلب کرنے کی تلقین کی. قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے، ہم پر ظلم ہوا اور اس طرح سے تمہارے آنے کے بعد بھی ہم پر ظلم ہو رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، کہ عن قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین کا وارث بنائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہی آیت میں فرماتے ہیں فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل، کہ ہم نے فرعون پر اور اس کی قوم پر طرح طرح کے عذاب نازل کرنا شروع کیے اور ان پر ہم نے ٹڈیوں کا عذاب نازل کیا، طوفان ان پر بھیجا اور اسی طرح سے طرح طرح کے عذاب ہم نے نازل کیے. اور لہذا جب عذاب ان پر بڑھتا اور وہ پریشان ہو جاتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اے موسیٰ تم دعا کر دو کہ یہ عذاب ختم ہو جائے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے. اور حضرت موسیٰ دعا کرتے، عذاب ختم ہو جاتا، پھر وہ انکار کر دیتے اور کہتے یہ موسیٰ کا جادو تھا، موسیٰ علیہ السلام کے جادو کی وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، کہ ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو دریا میں ہم نے ان سب کو غرق کر دیا اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور وہ اعراض کرتے تھے ہماری آیتوں سے اور وہ غفلت میں تھے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، پھر ہم نے بنی اسرائیل کو زمین کا وارث بنایا جو کہ پوری دنیا میں کمزور قوم مانی جاتی تھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو بنی اسرائیل کو دریا کے راستے سے دریا میں راستہ بنا کر کے اور ان کو دریا سے پار کر دیا، دریا سے نکال دیا، پھر وہ ایک قوم کے پاس سے گزر رہے تھے. وہ قوم ایسی تھی جو بتوں کی پوجا کر رہی تھی. تو چونکہ یہ پہلے سے غلام قوم تھی تو یہ لوگ اس سے متاثر ہو کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ تم بھی ہمارے لیے اس طرح سے کوئی معبود بنا دو جس کی ہم پوجا کریں. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر غصہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم اس اللہ کو چھوڑ کر کے جس نے تمہیں عزت دی، جس نے تمہیں فرعونیت سے نجات دلائی، اس کو چھوڑ کر کے تم بتوں کی عبادت کی طرف بھاگ رہے ہو، تم اسے چھوڑ کر کے بتوں کی عبادت کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، یہ کیا بیوقوفی ہے. قال غیر اللہ ابغیکم الہ وهو فضلکم علی العالمین، کہ تم اللہ کے علاوہ معبود چاہتے ہو جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت دی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بلایا اور ان کو تورات عطا کی. اسی دوران جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر تھے ان کی قوم نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور وہ اپنے بھائی حضرت ہارون پر ناراض ہوئے کہ تم نے یہ ایسا ہونے کیوں دیا. پھر حضرت ہارون علیہ السلام نے پورا واقعہ ان کو بتایا کہ ایسا کیوں ہوا، کیوں وہ باقی لوگوں کو جو ابھی تک وحدانیت پہ تھے، جو ابھی تک جو ہے بچڑے کی پرستش نہیں کر رہے تھے، ان لوگوں کو لے کر کے کیوں نہیں طور پہاڑ کی طرف آئے. پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بچڑوں کی عبادت کر لی تھی، بچڑے کی عبادت کر لی تھی، ان کے لیے سزا کا حکم نازل فرمایا اور فرمایا کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے. بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تختی ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام دیے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ
یہ جو احکام دیے جا رہے ہیں اس پر تم بھی عمل کرو اور اپنی قوم کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب دو۔ پھر اسی بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور اعلان کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ ابھی تک جو انبیاء اور رسول آتے تھے وہ کسی قوم کی طرف آتے تھے، لہذا آپ یوں اعلان کیجئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگو میں تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانیت، پوری انسانیت کے لیے میں رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، فآمنوا، لہذا تم ایمان لاؤ، لہذا تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر اور اس کے نبیوں پر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک اور نافرمانی کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے انہیں سنیچر کے دن شکار کرنے سے منع کیا تھا۔ جب سنیچر کے دن شکار کرنے سے منع کر دیا گیا تو مچھلیاں سنیچر کے دن اوپر آ جایا کرتی تھیں اور باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں، تو وہ لوگ حیلہ کرنے لگے اور سنیچر کے دن وہ جال لگا دیتے تھے اور پھر اتوار کے دن نکالتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم سنیچر کو نہیں پکڑتے ہیں، اتوار کو پکڑتے ہیں۔ لہذا بنی اسرائیل کے علماء نے ان کو اس کام سے روکا اور کہا کہ یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، لہذا اسے باز آؤ، وہ نہیں مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان کو بندر بنا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پارے میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی پوری اولادوں کو، ان کی تمام اولادوں کو، تمام انسانیت کو، ان کی روحوں کو ان کی پیٹھ سے نکالا اور سب سے عہد لیا اور فرمایا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بیک زبان کہا کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم نے اس لیے کیا، یہ عہد ہم نے اس لیے لیا تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمارے باپ دادا نے بتوں کی پرستش شروع کر دی تھی تو ہمیں کیا معلوم وحدانیت کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ عہد تم سے لیا جس کی وجہ سے تمہارے لاشعور میں توحید کی اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہر انسان کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ لہذا اب جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرے گا اس کو سزا ملے گی، اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے گواہی لے لی ہے اور انہوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ وہ قبول کرتے ہیں کہ میں ہی ان کا رب ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں تو اپنے بارے میں نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں سوائے اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کہ اگر میں غیب کی بات جانتا تو مجھے کبھی تکلیف پہنچتی ہی نہیں، ہمیشہ مجھے خوشی ملتی، ہمیشہ مجھے آرام ملتا اور کبھی تکلیف نہیں پہنچتی۔ لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے آخر میں، سورہ اعراف کے آخر میں فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت ہو تو تم خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر اسی بارے میں سورہ انفال کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ مومنین کی خصوصیت یہاں بیان فرمائی گئی ہے اور فرمایا کہ مومنین کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کی آیتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ غزوہ بدر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تم میں سے دو چیزوں میں سے ایک میں فتح دیں گے، ہم ایک تمہیں دیں گے، ایک کا ہم نے وعدہ کیا تھا، اور تم یہ چاہ رہے تھے کہ آسانی سے تمہیں جو چیز مل رہی ہو مل جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ تم کو غالب کر دیں اور یہ بتا دیں اور کفار کو یہ بتا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ہے، لہٰذا ہم نے تم کو ایک بڑی جماعت کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور پھر تم کو فتح بھی دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، کہ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو اور ان کی اتباع سے اعراض مت کرو، ان کی اتباع سے منہ مت پھرو۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے آخر میں فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کفار مکہ کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم ان کو عذاب کیوں نہ دیں جبکہ وہ مسجد حرام میں لوگوں کے آنے سے روکتے ہیں، اور وہ مسجد حرام میں کرتے کیا ہیں؟ ان کی عبادت جو مسجد حرام میں ہے وہ سوائے سیٹی اور تالیوں کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن میں یہ واقعات ذکر کرتے ہیں اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کی برائیوں کو لے کر کے ہم ان پر سب و شتم کریں، ہم ان کو برا بھلا کہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں، ان واقعات سے ہم سبق حاصل کریں کہ جس طرح سے انہوں نے نافرمانی کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا تھا اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے، تو ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔